السماوات والأرض. سبحان الله. سبحان. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. سبحان الله. سبحان. المصباح في زجاجة. سبحان الله. سبحان. سبحان. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. سبحان. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سبحان الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. سبحان الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. سبحان. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سبحان. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله سبحان. والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا
ذي اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سبحان اللہ سبحان اللہ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب سبحان اللہ ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها سبحان اللہ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم واہ حضرات دوستوں کا اکثر تقاضا ہوتا ہے کہ آپ 11ویں شب تقریر نہیں کرتے یہ جتنے مہمان حضرات تشریف لائے ہوتے ہیں میں ہی تقریر کرتا ہوں تو آپ اس تقریر کی شرط کے طور پر 15 منٹ یہ ریکارڈ کر لیں میں اس آیت پر تبصرہ کرنے لگا ہوں کہ جو قاری صاحب نے پڑھی ہے سبحان اللہ قرآن مجید نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض سبحان اللہ اللہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے یہ لفظی ترجمہ ہے اور جو اہل علم کا نزدیک ترجمہ ہوئی ہے اللہ زمینوں آسمانوں کے نور کا خالق ہے سبحان اللہ بتقدیر حذف مضاف اس کو کہتے ہیں علماء کی زبان میں بتقدیر حذف مضاف یعنی اللہ جو ہے زمینوں آسمانوں کے نور کا خالق ہے مثل نور ہی جو اس کو پیدا کیا ہوا نور ہے نا اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ مشکات جیسا ایک قندیل ہو پرانے وقتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رات کو آندھی واندھی چل جاتی تھی اور بارش ہونے لگتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے چارپائیوں کو اندر لے جانا چاہیے اور بستر اندر لے جانے چاہیے لیکن اندھیرے میں دقت ہوتی تھی اس وقت ایک چوہا ایک برتن ہے دانے ماپنے کا اس کے اندر چراغ روشن کر کے رکھتے تھے جب بجلیاں نہیں ہوتی تھی تو پھر اس کو لے کے جاتے تھے تو روشنی اس سے ملتی تھی لیکن ہوا کا چھونکا براہ راست اس کو نہیں پڑتا تھا اس لیے چراغ بجھتا نہیں تھا کچھ ہوش مند لوگوں نے اس کے لیے سوراخ ایسے کر لیے ہوئے تھے پھر اسی سلسلے میں دیوار میں ایک جھروکا رکھ کے جس کو آلہ کہتے تھے پنجابی میں آلہ اونچیاں لمیاں کنا چرانیاں بچل کھانیاں آلے اللہ اللہ کیا بات تو وہ آلہ جو ہے اس کے اندر ایسے سوراخ کر دیتے تھے اس کے اندر چراغ رکھتے تھے سارے صحن میں روشنی پھیلتی تھی لیکن وہ سوراخوں کی وجہ سے براہ راست ہوا کا پورا چھونکا اندر نہیں جاتا تھا اس لیے چراغ بچتا تھا اس کا نام ہے مشکات سبحان اللہ سمجھو فیا مصباح جس مشکات میں چراغ ہو المصباح فی الزجاجہ اور وہ چراغ جو ہے وہ شیشے کے اندر ہو یعنی یوں سمجھئے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نور ہے نا اس کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے اور شیشہ جو ہے وہ جھروکے میں پڑا ہوا ہے اب اس جھروکے کی فارم کو لوگوں نے بڑا لمبا چوڑا بھی کیا اس کو الماری تک بھی لے گئے
اسے الماری بنا کے شیشہ لگا کے کہ روشنی باہر جائے لیکن ہوا اندر نہ جائے تاکہ چراغ بجھنے سے بچے. تو پھر اس طرح بعد وہ جھروکے کا انہوں نے مشکات کا ترجمہ الماری سے بھی کر لیا ہوا ہے. تو اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک جھروکا ہو جس کے اندر چراغ ہو, چراغ کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہو, اور یکادو زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار, قریب ہے کہ اس چراغ کا جو کی روشنی جو ہے وہ نور دے, اس کا ممکن ہے کہ وہ تیل جو ہے وہ روشنی دے حالانکہ اسے آگ نے ابھی چھوا نہ ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. ایسا ممکن ہے کہ آگ نے اسے چھوا نہ ہو لیکن اس کا جو تیل ہے وہ روشنی دے. اللہ اللہ. تیل روشنی دینے کے لیے تو آگ کی مدد مانگ کا قریب ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تیل روشنی دے مگر اس کو آگ نے ابھی چھوا نہ ہو. سمجھ آ گئی بات؟ اب اس پر تھوڑی سی تھوڑا سا تبصرہ سن لو پھر یہ آج کے میری تقریر شمار کریں. اللہ اللہ. علماء حضرات تشریف لائے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی گھبراتے ہیں کہ بندے تھوڑے ہیں تو مجھے تقریر کے لیے کھڑا کر دیا ہے. اللہ اللہ. نعت خان کہتے ہیں بندے تھوڑے ہیں اور مجھے نعت کے لیے کھڑا کر دیا ہے. اب بندے تھوڑے ہیں میں تقریر بھی کرنے لگا اور نعتیں بھی پڑھنے لگا. سبحان اللہ. تاکہ آپ کا یہ شبہ دور ہو جائے کہ جس نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے اللہ اللہ. بندوں کا کیا اسے سوچ ہے آیا ہے وہ گیا ہے آتے چلتے رہتے لوگ. سبحان اللہ. پہلی بات یہ کہ اللہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے, لفظی ترجمہ کیا ہے, لیکن جو اصل مطابق ترجمہ ہے کہ اللہ زمینوں آسمانوں کا کے نور کا خالق ہے. ایک ترجمہ اللہ تعالیٰ زمینوں آسمانوں کو نور بخشنے والا ہے. یہ دو ترجموں کو شروع کرتا ہوں. پہلی بات کہ اللہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے, اس ترجمے میں معنی مجازی کی اس لیے ضرورت پڑی ہے یا ایجاز حذف کی یا ایجاز قصر کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ آگے جو ترکیب آ رہی ہے مثال نور ہی, اس کے نور کی مثال مرکب اضافی میں اسنینیت شرط ہے, پوزیسو کیس میں ڈیویلٹی شرط ہے, دو نہ ہوں. تو میں کا میں تو نہیں کہتے نا, میرا بیٹا, میری بیوی, میرا مکان, میں کا میں کہتے ہیں. اگر نور بھی اللہ ہی ہو, ہی بھی اللہ ہی ہو تو اضافت کس طرح ہو؟ یہ علماء حضرات سمجھتے ہیں اضافت کے لیے اسنینیت شرط ہے, خواہ وہ حقیقتاً اسنینیت ہو یا اعتباراً ہو. خواہ وہ اسنینیت یعنی دو ہونا, ڈپلیکیشن, ڈیویلٹی, دو ہونا, تثنیہ ہونا, ایک سے زیادہ ایک مل کر کے دو ہونا, یہ خواہ آپ نے ذہنی طور پر اعتبار کر لیا ہو, فرض کر لیا ہو, سپوز کر لیا ہو, یا فی الواقع وہ دو ہوں. جب تک ایسی صورتحال نہ ہو اس وقت تک اضافت نہیں ہوتی. اگر یہ ہوتا کہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے تو پھر یہ کہ اس کے نور کی مثال یعنی وہی خود نور ہو اور اس کا اس تو نہیں ہوتا نا. سمجھے بات؟ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ ہی سے مراد کوئی اور ہے اور نور سے مراد کوئی اور ہے. ہی کے بارے میں اتفاق ہے کہ ہی کا مرجع ذات باری ہے, اس میں جلالہ ہے. اللہ نور السماوات یعنی اس اللہ کے نور کی مثال, تو نور کسی اور کو ماننا پڑے گا. پھر وہ کون ماننا پڑے گا کہ اللہ خالق و نور السماوات والارض, زمینوں آسمانوں میں جو چمک نظر آ رہی ہے نا, جو روشنی نظر آ رہی ہے نا, اس کا خالق رب ہے. سبحان اللہ. اس پر علامہ بیضاوی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے, کہتے ہیں کہ نور جسے کہتے ہیں وہ ایک کیفیت فائزہ کا نام ہے. یہ نور جو ہے وہ کسی دوسرے کی وجہ سے برآمد ہوتا ہے, مارز وجود میں آتا ہے, اور وہ اجسام سائیکلیہ پر پڑتا ہے. اجسام سائیکلیہ یہ فلسفے کا لفظ ہے, اجسام سائیکلیہ پر پڑتا ہے تو اس وقت قوت باصرہ اس کو مبصر کی حیثیت سے دیکھ لیتی ہے. پر اس کا کام کیا ہے؟ قوت باصرہ میں اور مبصرات میں جوڑ ڈالنا. اگر وہ نہ ہو تو پھر روشنی نہ ہو, اور روشنی نہ ہو تو کچھ دیکھا نہ جائے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی لفظ کوئی معنی ہوتا ہے نا تو معنی پہلے خارج میں نہیں ہوتا, معنی ذہن متکلم میں ہوتا ہے. معنی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جو جس میں آپ مکان بنانے لگے نا تو مکان ابھی زمین پر آپ نے شروع نہیں کیا,
آپ نے ذہنی طور پر بیگم سے مشورہ کیا اس جگہ ٹوائلٹ ہونا چاہیے، اس جگہ باتھ ہونا چاہیے، اس جگہ فرنٹ ہونا چاہیے، اس جگہ بیک روم ہونا چاہیے، اس جگہ بیک یارڈ ہونا، جو آپ نے ذہنی طور پر نقشہ بنایا ہے نا اس کا نام ہے مانا۔ واہ واہ، تو جس وقت آپ نے اس کے لیے تلفظ کیا ہے نا، آپ نے تلفظ کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں تعبیر، آپ نے اس کی تعبیر کی ہے۔ جس وقت آپ نے دوسرے کو سمجھا دیا اس وقت اس کا نام ہے مفہوم۔ مثلا یہ گھوڑی پڑی ہوئی ہے، پہلے یہ بنا کے بعد میں اس کا نام نہیں رکھا، ناموں کے بعد میں رکھا، لیکن اس کا جو وجود ہے نا پہلے ذہن میں بنانے والے کے ذہن میں آیا ہوگا، اس کا نام تھا مانا۔ اب یہ بن چکا نا، تو بن چکنے کے بعد سب سے پہلا لفظ جو اس کا استعمال ہوا اس کو کہتے ہیں معنی حقیقی۔ اس لفظ کا استعمال اس معنی کے لیے معنی حقیقی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن جب سمجھ آئے گی بھاگو باہر ہو جائے گی۔ اس معنی کے لیے اس لفظ کا استعمال معنی حقیقی کے لیے استعمال ہوا ہے، پر کب؟ جب وہ چیز پہلے مارز وجود میں آئی اس وقت جو آپ نے اس کا نام رکھا وہ معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا شیر، جس میں پہلے 4 پاؤں والا پرندہ مارز وجود میں آیا اس کا نام شیر رکھا گیا، بعد میں جو دلیر اور بہادر کو کہنا شروع کر دی یہ معنی مجازی ہے۔ معنی حقیقی میں اس 4 پاؤں والے درندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعد میں آپ نے بہادر کا نام رکھ لیا ہے، دلیر کا نام رکھ لیا ہے، سخی کا نام رکھ لیا ہے، یہ معنی مجازی ہیں۔ اصل معنی وہ ہے جو آپ نے پہلی مرتبہ وہ مارز وجود میں آیا تو پہلی مرتبہ آپ نے اس کا نام رکھا، اس کا کیا نام ہے؟ معنی حقیقی۔ اور جو آپ نے لفظ بنایا ہے نا، لفظ بنانے کو کہتے ہیں وضع کرنا، جس نے پہلی مرتبہ بنا اس کا نام ہے واضح، عین کے ساتھ واضح۔ جس نے بنایا اس کا نام ہے واضح، جو بنانے کا کام کیا ہے اس کا نام ہے وضع، اور جو لفظ بنا ہے وہ کہلاتا ہے مرجوع، اور جس کے لیے بنایا گا اس کا نام ہے موضوع لہو۔ سمجھا کی بات؟ اب یہ دیکھنا ہے جس کو نور کہتے ہیں وہ ہے کیا چیز کا، وہ کیفیت فائزہ کا نام ہے، کسی دوسرے سے مارز وجود میں آتا ہے۔ اس جگہ علامہ بیضاوی کہتے ہیں اگر معنی حقیقی کا اعتبار کیا جائے تو ذات مصطفیٰ نور ہے، ذات باری کے لیے لفظ نور نہیں استعمال ہوتا، کیونکہ حقیقت فائزہ کا نام ہے جو دوسرے سے مارز وجود میں آئے۔ رب دوسرے سے مارز وجود میں نہیں آیا نا، رب تو مارز وجود میں آنے سے پاک ہے نا، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ مارز وجود میں آنا انسان پر دلالت کرتا ہے، پہلے نہیں تھا تو بعد میں آیا ہے۔ یہ وہ ہوگا جو پہلے نہیں ہوا ہوگا بعد میں آیا ہوگا، اس پر احسان طاری ہوا ہوگا، جس کو کنٹینجنس کہتے ہیں انگریزی میں، کنٹینجنس۔ پہلے نہیں تھا، مسبوق میں لفظ پہلے وہ نہیں تھا بعد میں بنا ہے، تو جو پہلے بنا ہے اس کے بارے میں علامہ بیضاوی کہتے ہیں معنی حقیقی کا اعتبار کیا جائے تو ذات باری کے لیے لفظ نور نہیں استعمال ہوگا۔ اب یہ جو اللہ نور السماوات والارض کہتا ہے ہاں اللہ کے لیے استعمال ہوا، کہا نہیں اللہ کے لیے اگر استعمال ہوا تو مثلا نور ہی نہ استعمال ہوگا، مگر مثلا نور ہی یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے جو نور ہے، اللہ زمین و آسمانوں کے نور کا خالق ہے۔ پھر وہ نور کون سا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اس کو ہماری کتابوں کے علاوہ شعب ثاقب کے اندر حسین المدنی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابو علیہ السلام کا نور پیدا کیا، شعب ثاقب کے اندر شیخ الحدیث دیوبند انہوں نے لکھا، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی انہوں نے نشر الطیب کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، نبی پاک علیہ السلام کا نور پہلا نور ہے۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حقیقت فائزہ کا نام ہے، وہ حقیقت فائزہ پہلی ذات حضور کی ذات ہے، تو کہتے ہیں بس آواز میں تیری سبحان اللہ، صورت ہے مانا نور کا، سبحان اللہ، بس آواز میں تیری۔ سمجھا گیا؟ لفظ بنانے والے کو واضح کہتے ہیں، لفظ بنانے کے عمل کا نام ہے وضع کرنا۔ وضع آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا، سبحان اللہ، جازم چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا، سبحان اللہ، جازم چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی نور ایک دوسرے کے محتاج ہے، یہ وہ اصل نور نہیں ہے۔
سارے نور مل کے جس کے محتاج ہوتے وہ تلاش کرنا پڑے گا. دن کو سورج کی روشنی زیادہ ہو تو رات کے وقت چاندنی زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ یہ اس سے نور لیتا ہے. جس دن کے وقت روشنی زیادہ ہو رات کو ستارے اچھی طرح جگمگا رہے ہوتے کیونکہ نور لیتے ہیں. جب چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو کہتا ہے چاند مجھے گرہن لگ گیا کیونکہ جس سے نور لیتا ہوں راستے میں حلولیت ہو گئی ہے. پیرو فیض نہیں پیسنا اللہ 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 یہ بھی جنہیں آئل گڑی کی دے دی ہے منع کرنے اللہ اللہ. بس آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا اللہ اللہ یوں مجازم شان ہے جس کو قید کلمہ نور کا. سبحان اللہ. اگر سورج کو بھی جب گرہن لگ جاتا تو ماننا پڑے گا کہ یہ بھی کہیں سے نور لیتا ہے. یہ بھی کہیں سے نور لیتا ہے. اب پوچھتے ہیں کہ وہ نور دینے والا کون ہے؟ کوداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. جس کو تم معلوم کبریا کہتے ہو نور کا انکار کرتے ہو وہ نور ہونا بجائے خدا وہ منیر ہے. اللہ اللہ. نور کے کیا معنی؟ روشن ہونا، روشنی دینا. لیکن منیر کے کیا معنی ہے؟ منیر کے معنی ہے نور بانٹنا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اللہ اللہ. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. پروردگار عالم کی تخلیق سے پہلا نور جو فائز ہوا وہ کس کی ذات ہے؟ حضور کی ذات ہے. تو اب پہلے جب یہ گھوڑی بنی اس کے لیے لفظ گھوڑی استعمال ہوا یا پہلے 4 پاؤں والی گھوڑی بنی تھی اس کے لیے معنی حقیقی میں استعمال ہوا. اس کے لیے معنی مجازی میں استعمال ہوا. پہلی مرتبہ جس کو نور کہا گیا وہ کون ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے. وضع آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا. اللہ اللہ. مجازم شام ہے جس کو قید کلمہ نور کا. سبحان اللہ. مجازم شام ہے جس کو قید کلمہ نور کا. سبحان اللہ. اور نور جس کو کہتے ہو نا لائٹ کی 6 قسمیں آج فزکس نے دریافت کی ہے. چاند کی چاندنی کہتی ہے دیوار سے پار جانا چاہتی ہوں اور نہیں جا سکتی ہوں. کہ تو نور مجازی ہے اس لیے نہیں جا سکتا. اللہ. اور سورج کی روشنی کہتی ہے دیوار سے پار چلی جاؤں. دیوار کہتی ہے نہیں جانے دیتی. پتھروں کی دیواروں، اینٹوں کی دیواروں، پلستر کی ہوئی دیواروں پار جانا چاہے تو نہیں جا سکتا کیونکہ تو مانا مجازی کا نور ہے. اب میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے. اللہ. میلاد ہوتا ہے مکہ شریف میں. پہاڑ جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں. شہر بصرہ کے محلات مکے میں کس طرح نظر کے فارمولہ بدلاؤ. سبحان اللہ. اب تم مانا مجازی میں نور ہو میں مانا حقیقی میں نور ہوں. آواز میں تیری اللہ. صورت ہے مانا نور کا. سبحان اللہ. بس آواز میں تیری صورت ہے مانا نور کا. سبحان اللہ. یوں مجازم شان ہے جس کو قید کلمہ نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر جیلانی. ماشاءاللہ. آج تو لوگوں نے سمجھ لیا ہے مسئلہ نور ایک دماغی یاسی کی بحث ہے. اللہ. اس کا کوئی نفع خسارہ نہیں. واہ. آج اگر کائنات کی تخلیق پر گفتگو کی جائے اس کو ریورس کیئر لگایا جائے جا کے ایٹم پر ختم ہوتا ہے. ایٹم کے اجزاء ترکیبی کو اینالائز کیا جائے تو اس کے 3 حصے بن جاتے. جب ان کو ڈسٹرائے کیا جائے نور میں بدل جاتا ہے. اللہ. کیوں؟ شاید جہاں سے چلتی ہے وہاں واپس لوٹتی ہے. اب وہ نور سمجھنا پڑے گا کہ وہ نور کون ہے. سکھاتے وہ نور میں ہوں. سبحان اللہ. میری تجلیات کا فیضان ہے.
اب جتنی بھی دنیا ہے سب کا وجود نور پر قائم ہے. آج بائبل کی تفسیر کیا ہے؟ God said there be light and there was light. واہ واہ. جب کائنات کی تخلیق ہوئی، اب گاسپل تو سرکار کے سامنے پوری زندگی میں کھلی نہیں ہے، کرسچن سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اور جب اس کو وہ چھپا رہے ہیں سرکار بتا رہے ہیں. اللہ کہتے یہ کہانی کا ہوا ہے، وہ چھپا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم واہ واہ. تخفون من الکتاب اللہ ویعفو عن کثیر. سبحان اللہ. ہمارے کتاب تمہارے پاس میرا وہ رسول آ گیا ہے، کتاب میں سے جو تم چھپایا کرتے تھے وہ بتا. تو چھپانا ثابت ہے کہ نہیں؟ واہ واہ. یبین لکم کثیرا، بہت سارا بتاتا ہے. کس میں سے؟ مما کنتم تخفون من الکتاب. اللہ اللہ. تو جب چھپاتے وہ ہوں جن کے پاس کتاب ہے، بتاتا یہ ہو جس کے پاس کبھی کتاب آئی نہیں. تو غیب کس بات کا نام ہے جناب؟ واہ واہ. کرسچن رہنما نے کتاب کو غلافوں میں لپیٹا ہوا ہے، صندوق میں رکھا ہوا ہے، صندوق میں ڈالا ہوا ہے، 7ویں کوٹری میں رکھا ہوا ہے، وہ اس کو چھپانے کی تدابیر کر رہا ہے. تو کہتے ہیں سب کو پتا چل جائے گا تو مجھے نذرانے کون دے گا؟ واہ. سب کو جب پتا چل جائے گا میرے پاس دوسرے کون آئے گا؟ اس مجبوری سے وہ چھپاتا ہے. تم چھپاتے ہو وہ بتاتا ہے. تو کس طاقت سے بتاتا ہے؟ چاند کہتا ہے دیوار سے پار نہیں ہو سکتا، سورج کہتا ہے میں دیوار سے پار نہیں ہو سکتا، ستارہ کہتا ہے میں دیوار سے پار نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا تو مجازی ہے اس لیے پار نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ چل. میں مکے کے پہاڑوں کی دیواروں کو چھید کے پار ہوتا ہوں، ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہوں. بھائی شفا کہتی ہے میں نے دیکھا. کہاں دیکھا؟ مکے میں بیٹھ کے دیکھا. اونچے اونچے پہاڑوں سے میری نگاہ گزری اور شہر بصرہ کے محلات مجھے تشت ازباب نظر آئے. وجہ آواز میں تیری سبحان اللہ. صورت ہے مانا نور کا. اللہ یوں مجازم چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا. اس چیپٹر کو کلوز کر دے. یہ لمبا ہے، سبحان اللہ. اس کو اگر چھیڑے تو لمبا ہو جائے گا. اب دوسرا مضمون اسی پر شروع کرتے ہیں. ایک معنی تو یہ تھا، ایک معنی یہ کہ اس کے مثلا نور ہی کا مشکات، اس کے مخلوق نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک قندیل ہو، قندیل کے اندر چراغ ہو، اس کے اوپر شیشہ چلا ہوا. وہ حقیقت حقہ محمدیہ صلی اللہ. جس کی اصل تعبیر ذات باری جانتا ہے، جہاں ہمیں معلوم ہو سکی ہے، اس کو حقیقت حقہ محمدیہ کہیں گے. اس کا ایک چیپٹر نور ہے. اب اس کے اوپر شیشہ چلا ہوا ہے، شیشے کے اوپر الماری ہے یا وہ قندیل ہے. اس پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے امام شہاب الدین خفاجی نے بیضاوی کی شرح میں. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. سبحان اللہ. پہلے حدیث کے الفاظ ہیں جن کا یہ ترجمہ کیا ہے. واہ واہ. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. حق ہے. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. سبحان اللہ. تیری صورت کے لیے سارا نور کا. سبحان اللہ. سنیے اللہ اللہ. سبحان اللہ. شمع دل مشکات تن. شاہ الدین خفاجی جو شرح بیضاوی کا اللہ. اس کے اندر لکھا اسی کی طرح اللہ اللہ. ضرور پڑھ سے ریفرنس کوٹ کیا جا سکتا ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی. کبھی 835-36 میں بتا رہے ہیں، کبھی ضرورت نہیں پڑی.
شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا سبحان اللہ شمع دل اللہ مشکات تن اللہ سینہ زجاجہ نور کا سبحان اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اللہ اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور سبحان اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا سبحان تیری اللہ صورت کے لیے اللہ ہے آیا ہے سورہ نور کا سبحان اللہ 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 شعر تو پڑھ دیا آپ اس کی تعبیر اگر نہیں آتی تفسیر نہیں آتی تو یہ اب آپ کی کمزوری ہے لیکن انہوں نے بات کہیں توڑ کے گئی بالکل حدیث کے الفاظ ہیں یہ ترجمہ ہے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا وہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور سبحان اللہ تھوڑے بندے تو کو نہیں نا پڑھائی تھوڑے بندے میں پولیس ہے آئیے اس پر غور کیجیے اس میں ایک مسئلہ نکلتا ہے نور ہو اور اس نور کی محتاجی ساری کائنات کو آج آپ دیکھتے ہیں کہ نور کے بغیر تو حیات ممکن نہیں جتنی آرگینک باڈیز ہیں مثال کے طور پر آپ چلے جائیں ناروے میں تھروسو میں ناروے میں جہاں کے 6 مہینے تک سورج نظر نہیں آتا تو وہاں پودے جو لوگوں نے گھروں میں پالے ہوئے کیا طریقہ کار کرتے لائٹیں جلا کے نا ان کی طرف رخ کرتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کرو یہ لائٹیں تم نے کیوں جلائی ہوئی ہیں ان کا لائٹ کے بغیر پودا پرورش نہیں پاتا یہ جتنی آرگینک باڈیز ہیں آرگینک باڈی جو ہے نور کے بغیر پرورش نہیں پاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آرگینک باڈی بدن نامی جس کے اندر نمو پایا جاتا ہے بڑھتا ہے جو بدن اس کو روشنی ملے تو کام اس کا چلتا ہے اگر اور کسی کے قائل نہیں ہو تو اتنی بات ضرور مان جاؤ کہ جتنی آرگینک باڈی ہے وہ روشنی کے محتاج ہے تو پھر روشنی اس میں کتنی چاہیے کہ یہ روشنی دینے والے پر اس کا انحصار ہے یہ بحث بھی اگر 6 تو لمبی ہو جائے گی اس پر گفتگو نہیں کرتا بڑا مزیدار سبجیکٹ ہے پھر وہ آپ کو اس کی طرف آنا ہوگا کہ وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا یوں مجادلہ چاہیں جس کو قید کلمہ نور اس طرف نہیں جانا چاہتے اتنی بات سمجھ جاؤ کہ جس حد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کائنات میں بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو روشنی ملے تاکہ آرگینک باڈی کو جانے دیجیے جو ان آرگینک باڈی ہے یعنی بڑھنا پتھر نہیں بڑھتا نا سالہا بائی اتقاء یک سنگے اصلی زافتہ لال گردت در بدخشاں یا عقیق اندر یمن اللہ اللہ عمر خیام کی روایات ہے وہ کہتے ہیں سالہا سال دھوپوں کی چوٹے سے نہ پڑتی ہیں سالہا بائی اتقاء یک سنگے اصلی زافتہ لال گردت در بدخشاں یا عقیق اندر یمن دھوپ روشنی کی برادری کی ایک چیز ہے نا کہتا ہے کئی سال چاہیے کہ دھوپ کے اندر پڑا ہوا پتھر اگر دخشن میں پڑا ہوا ہو تو لال بن جاتا ہے اگر یمن میں پڑا ہوا ہو تو عقیق بن جاتا ہے اس کا مطلب کہ تغیرات نور کے ذریعے سے دنیا میں ظہور پذیر ہوتے ہیں یہ جن چہروں کو دھوپ نہیں ملتی مینڈکوں کی طرح زرد پیلے ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں نا سرکار کو علیہ السلام جس بچے کے ساتھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے 1 سال میں 2 سال جتنا بڑھ جاتا تھا سبحان اللہ تو لائٹ ملی ہے اس کو اس جگہ کا شیئر کری اصلی مدعا یہ ہے کہ جس کا نور پر شیشہ چلا ہوا ہے تو نور کا مطلب زمانہ کہ پوری کائنات نور کی محتاج ہے اگر نور کو بجھا کر لیا جائے تو پوری دنیا کا عدم واقع ہو جائے یہ بات ٹھیک ہے نا لیکن اس نور پر شیشہ کون سا چلا ہوا ہے شیشہ محمدی چلا ہوا ہے شمع دل مشکات تن شعر کی زبان میں کہہ رہا ہوں لیکن حدیث ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی شہاب الدین خفاجی نے خفاجی شرح
बेसाबी 8 जिल्दों की किताब मेरे को दिखाने में मौजूद है। वो हदीस का तर्जुमा कर रहा हूँ, इसे ज़ौक़ से पढ़ने के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। तो हदीस का मफ़हूम यही है कि शमअ दिल मिशकात तन सीना ज़ुजाजा नूर का, सुभान अल्लाह। तेरी सूरत के लिए आया, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। कायनात मुबाद है नूर की, अल्लाह और नूर पर जो शीशा चढ़ा हुआ वो मोहम्मदी है। अल्लाह अल्लाह। ये जितने शीशे आपके सामने चमक रहे हैं, जहां तक रोशनी जा रही है, साथ शीशे का रंग भी जा रहा है कि नहीं जा रहा? बेशक। इसका मतलब यह है जहां तक कायनात में रोशनी जाएगी, रोशनी के ऊपर शीशा मोहम्मदी चढ़ा हुआ है, अल्लाह। वहां तक मोहम्मद मुस्तफा का रंग भी जाएगा। ये नामुमकिन है कि रोशनी तो आप पाए लेकिन रंगे मोहम्मद मुस्तफा के बगैर पाए। जो सरकार को पहचानने वाला है वो तो कहेगा हाँ, सुभान अल्लाह। शमअ दिल वाह। मिशकात तन सीना ज़ुजाजा नूर का। सुभान तेरी अल्लाह। सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। सूरत के लिए अल्लाह। आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। अब हाजिर नाज़िर के क्या माने होंगे? रोशनी जब हर जगह हाजिर और नाज़िर है तो इसको ऊपर शीशा जो चला हुआ है वो हाजिर नाज़िर नहीं है, वाह वाह। उसका रंग हाजिर नाज़िर नहीं है। हक है। इसका मतलब यह है जहां तक परवरदिगार आलम के निजाम में रोशनी वर्क करेगी वो बाय वर्च्यू ऑफ मोहम्मद मुस्तफा वाह वाह। सरकार के शीशे से बराबर होके, हाँ? वाह। तो पहले तो रोशनी का ताल्लुक सरकार की साथ है, हाँ? पीछे कायनात के साथ है। तो नामुमकिन होगा कि आप रोशनी में और शीशे के रंग में जुदाई कर सके। तो परवरदिगार आलम का ये फैजान कायनात में है, ये सारे का सारा मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के जरिए से है। सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है मैं 15 मिनट में कोई आधे घंटे के करीब आ गया हूँ, तो आपका मुतालबा पूरा हो गया। दूसरा जो उलमा और नात खान दुआएं करते रहते हैं, या अल्लाह पहले को और बोले आदमी अच्छे इकट्ठे हो जाए, सबकी दुआ मंजूर हो गई। पहले मैंने बातें कर ली, जब बंदे थोड़े थे, अब इंशाल्लाह बंदे और भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद आरी मोहम्मद सईद साहब तशरीफ लाते हैं 3 मिनट में। मियां साहब हम का कलाम पढ़ते हैं। तशरीफ।